حضرت مارچ کا مہینہ آتا ہے تو کچھ عورتیں جو ہیں وہ اس چیز کو لے کے اٹھتی ہیں، سرگرم ہوتی ہیں کہ عورتوں کو شاید ان کے حقوق نہیں ملتے، اور ان کا یہ وہ نام نہاد وہ ہوتی تو خیر کہنے کو تو وہ مسلمان ہوتی ہیں، لیکن بالآخر لبرلز ہی ہوتی ہیں، اور وہ شاید یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام نے بھی عورتوں کو کوئی حق نہیں دیا، اور وہ شاید سمجھتی ہیں کہ وہ جو بات کہہ رہی ہیں وہ اسلام سے زیادہ عورتوں کو حقوق دلوانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اس کے حوالے سے مختلف باتیں اور مختلف چیزیں، مختلف پامفلیٹس لے کے وہ روڈوں پہ نکلتی ہیں اور عورت مارچ کا نام دیا ہوا ہے۔ تو آپ اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ 8 مارچ کو ہوتا ہے نا جی غالباً غالباً۔ یہ۔ اس پر بڑی بات ہوئی ہے ماضی میں، اور ہم نے اس پہ الگ سے کبھی بات نہیں کی، لیکن میں آپ کو چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ یہ عورت مارچ کے نام پر جو ایک احتجاج کیا جاتا ہے عورتوں کو حقوق دلوانے کے لیے، جی یہ قطعی طور پر ہماری پاکستانی باحیا، سمجھدار، گھر گھرستی والی خواتین کی نمائندہ نہیں ہے۔ اچھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے پاس نعرے ہوتے ہیں جی جن پر بڑا کلام ہوا، مختلف لوگوں نے گفتگو کی، وہ کسی باحیا عورت کا نعرہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ یعنی آپ فیملی میں بیٹھ کر وہ نعرہ پڑھ بھی نہیں سکتے، وہ لگایا جا رہا ہوتا ہے اور کہہ رہے ہوتے ہیں یہ عورت کا حق ہے۔ تو ہماری جو خواتین ہیں وہ تو اپنے شوہر کا بڑا احترام کرتی ہیں، بے شک۔ اور وہ نظام اسلام کو سمجھتی ہیں کہ شوہر کا کام باہر جا کے کمانا ہے اور ہمارا کام گھروں کو بسانا ہے اور گھر کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے۔ جی۔ اور یہ جو خواتین ہیں نا، یہ چند ہیں، شاید 100 بھی نہ ہوں، جو موٹیویٹ کر کے خواتین کو جمع کرتی ہیں۔ ان کے اپنے گھر تو برباد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اور خواتین نیو جنریشن جو بچیاں ہیں نیو جنریشن کی، ان کو برباد کرنے کے گویا کے ایجنڈے پر ہیں۔ جی۔ تو اس کے اندر آپ کو کیا چیز نظر آئے گی؟ حقوق نہیں نظر آئیں گے، آپ کو آزادی نظر آئے گی۔ حقوق تو اسلام نے دیے ہیں۔ جی۔ ماں کا حق ایز اے مدر جی۔ جیسا اسلام نے دیا ہے کسی نے نہیں دیا۔ بے شک۔ الجنت تحت اقدام الامہات، واہ۔ ٹھیک ہے؟ یعنی عورت کو بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بہن اور بحیثیت بیوی، 4 طرح کے محافظ دیے، ٹھیک ہے؟ بھائی بہن کا محافظ ہے، باپ بیٹی کا محافظ ہے، شوہر بیوی کا محافظ ہے، بیٹا ماں کا محافظ ہے۔ 4 طرح کے تو آپ کو محافظ دیے۔ اور ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ غیرت مند جو مسلمان ہیں وہ اپنی عزت کی کتنی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک۔ کوئی میلی نظر ڈالے تو لڑ پڑتے ہیں۔ اور یہ جو نعرے عورت مارچ کے نام پر لگائے جا رہے ہیں اور اسے دکھایا جا رہا ہے، یہ ہمارے دین کے خلاف ہے، یہ بات تو ایکسیپٹڈ ہے۔ ایون یہ ہمارے کلچر کے بھی خلاف ہے، اس معاشرے کے بھی خلاف ہے۔ ایون جن کمیونٹیز سے، خاندانوں سے تعلق ہے، اس کی جو روایات ہیں اس کے بھی خلاف ہیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں، میری رائے ہے، کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے، اختلاف کا حق ہر ایک کے پاس ہے، کہ یہ ایجنڈے پر ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ایجنڈا فحاشی کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اوریانی کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ اس طرح کے نعروں کا متحمل نہیں ہے۔ بالکل۔ اچھا، کہیں پر تیزاب گردی کا کوئی واقعہ ہوا تو وہ اسپیسیفک جو واقعہ ہے اس کو برا ہم بھی کہتے ہیں، جی۔ ٹھیک ہے؟ ایسا ہی۔ آپ اگر طریقے سے عورتوں کے حقوق کی بات کریں تو ہر بندہ عورت کے حقوق کی بات کرتا ہے، بالکل۔ چونکہ ہمارے دین میں عورتوں کے حقوق کو بیان کیا بالکل۔ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ زندہ درگور کرنے سے بچیوں کو کس نے بچایا؟ اسلام نے بچایا۔ بالکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کتنی عزت عطا فرمائی؟ جتنی عزت دین نے دی ہے، اسلام نے دی ہے، قرآن نے دی ہے، حدیث نے دی ہے، کسی نے نہیں دی۔ بے شک۔ لیکن ان کا مسئلہ کیا ہے؟ میں کہہ دیتا ہوں یہ بات بدقسمتی کے ساتھ، ان کا مسئلہ ہے عورتوں تک پہنچنے کی آزادی حاصل کرنا۔ اسلام اس کی کبھی اجازت نہیں دے گا۔ غیرت ایمانی اور غیرت و حمیت اس بات کی کبھی اجازت نہیں دے گی کہ کسی بہن بیٹی تک کسی کا ہاتھ پہنچے۔ ان نعروں کے پیچھے جو آپ کو چیز نظر آتی ہے وہ یہی ہے، جی۔ اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آزادی چاہتے ہیں۔ کس سے آزادی؟ اسلام سے آزادی۔ تو آپ کھل کر پھر کہہ دیجئے کہ اسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ جی۔ ایک طرف آپ یہ کہیں کہ وی آر مسلم، ہم مسلمان ہیں، دوسری طرف آپ نعرہ لگائیں جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔
اب آپ کا یہ دعویٰ درست یا یہ دعویٰ درست، یہ بتائیے. تو اس لیے سمجھیں اس بات کو، اور ہماری نیو جنریشن کو بھی سمجھنا چاہیے کہ حیا، کردار، یہ دو چیزیں ہماری خواتین کا اثاثہ ہیں. جی ٹھیک ہے. تسلیم و رضا شیوا، تقدیس و حیا زیور، یہ وصف نہ ہو جس میں وہ نام کی عورت ہے. اور جن معاشروں سے موازنہ کیا جاتا ہے نا، جی آزادی ہے امریکہ میں، آزادی ہے یو کے میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ عورتوں کے ساتھ کتنے مظالم ہوئے ہیں. نسب تک مخلوط ہے، خاندانی نظام برباد ہو چکا ہے. اللہ. وہاں پر عورت کو صرف انجمن محفل سمجھا جاتا ہے. تو کیا آپ پاکستان میں بھی یہ ماحول بنانا چاہتے ہیں؟ اب یہ جو واقعہ ہوا لاہور والے واقعے پہ ہم نے گفتگو کی تھی. اب آپ دیکھ لیجئے گا 8 مارچ پہ یہ اسی واقعے کو بنیاد بنا کر اور وہ جو پمفلیٹس وغیرہ ہیں، پلے کارڈز ہیں، وہ لے کے آ جائیں گے. جی یہ نہیں بتائیں گی کہ علماء نے اس کی مذمت کی. جی تو وہ ایک خاص ایجنڈا ہے، اسے لے کر چلا جاتا ہے سوشل میڈیا پر اور چیزیں ہوتی ہیں. المختصر یہ ہے کہ یہ جو عورت مارچ کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ در حقیقت عورت کی آزادی کے لیے نہیں ہے، عورت تک پہنچنے کی آزادی ہے. وہ چاہتی ہیں ہم جو مرضی ہے کریں، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی نہ پوچھے. یعنی اور میں اس سے زیادہ صریح اللفظ کیا کہوں کہ شاید ایسا لگتا ہے، اور بہت ساری معلومات کی بنا پر ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم منہ بھی کالا کر لیں تو بھی ہمیں کوئی کچھ نہ کہے. ہماری مرضی، جو ایک نعرہ لگا نا، ہمارا جسم ہماری مرضی. اچھا، اس کی وضاحتیں دی جاتی ہیں کہ جی میرا جسم میری مرضی کا معنی یہ ہے. جی آپ عقل سے کام لیں کہ جس معاشرے میں آپ وہ جملہ جس پیرائے کے اندر بول رہے ہیں، اس سے تبادل ذہنی کیا ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کہیں گے یہ تو آپ کی سوچ کی خرابی ہے، تو چلیں ایک لمحے کے لیے مان لیا سوچ کی خرابی، لیکن پورے معاشرے کی سوچ ہی خراب ہے. تو اب آپ جس معنی کے اندر کہہ رہے ہیں، ہر بندہ اس میں نہیں سمجھ رہا. بالکل. اور اس سے زیادہ بیہودہ، غلیظ، اغلظ نعرے اس میں شامل کیے گئے. جی جی جو میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر انہیں نہیں پڑھا جا سکتا، نہیں بولا جا سکتا. جی ٹھیک ہے. پھر آپ کہیں کہ اس میں کیا خرابی ہے، تو آپ کا مزاج چونکہ اس طرح کا ہو گیا تو آپ کے نزدیک نہیں ہوگی. غیرت مند مسلمان کے نزدیک اس میں بہت بڑی خرابی ہے. ہماری خواتین ہماری عزت ہے. بالکل. کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ ان تک رسائی حاصل کرے. اور ہماری خواتین بھی، یہ جو عورت مارچ والی خواتین کر رہی ہیں نا، ہماری اپنی خواتین یہ آزادی نہیں چاہتی. جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ آزادی کبھی نہیں چاہتی کہ جو چاہے آئے انہیں روند کر چلا جائے، اور وہ حقوق کے نام پر اپنے شوہروں کے خلاف احتجاج کریں، گھروں سے باہر نکلیں اور آزاد ہو جائیں. وہ کہتی ہیں کہ ہمیں جو اسلام نے عزت دی ہے، ہم اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اور آپ اندرون پنجاب چلے جائیے، جی اندرون بلوچستان، کے پی کے، سندھ، یہاں پر جتنی بھی خواتین ہیں وہ بڑی حیا والی ہیں. بالکل. آپ اگر کبھی تھر جائیں، وہ مطلب صحرا کے اندر جا رہی ہوتی ہیں تو انہوں نے اپنے چہرے پر پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے. جی یہ ان کا نیچرل، ان کا کوئی بیک گراؤنڈ مذہبی نہیں ہے. جی ان کی نیچر کہہ لیجئے، ان کا دین کی طرف میلان کہہ لیجئے، اور اگر آپ یہ نہیں کہنا چاہتے تو ان کی خاندانی غیرت کہہ لیجئے، جی ان کی روایات کہہ لیجئے، اس کے مطابق وہ یہ کر رہے ہیں. تو وہ جب یہ چاہتے ہیں تو یہ چند سو کو اجازت نہیں ملنی چاہیے. اور اس پر ریاست کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ کم از کم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسے تو آپ نہیں ختم کر نام سکتے. کا رہ گیا بس. چلیں نام کا بھی رہ گیا، لیکن ہے تو صحیح نا. جی یعنی آئین میں تو ہے نا. جی اس بات کو تو آپ مانتے ہیں. اب ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کم از کم اس نام کی لاج رکھیں جی اور فتنہ نہ ہونے دیں. اور کچھ نہیں کر سکتے، یعنی آپ کلیتاً منع نہیں کر سکتے. میں اور آسانی کر دیتا ہوں، آپ کم از کم بیہودہ پلے کارڈز تو رکوا سکتے ہیں نا. اتنا کر لیجئے کہ بھئی اس طرح کا بیہودہ کارڈ جو ہے وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، جہاں تک حقوق کی بات ہے، مردوں کے حقوق بھی تلف ہوتے ہیں، عورتوں کے حقوق بھی تلف ہوتے ہیں. جب عورتوں کے حقوق تلف ہوں تو مرد اس پر آواز اٹھائیں، اور ہم آواز اٹھاتے ہیں. جی کئی ایسے واقعات ہیں. مردوں کے حقوق تلف ہوں تو عورتیں اس پر آواز اٹھائیں. لیکن یہ جو ایک خاص ایجنڈے پر کہہ لیجئے، ایک خاص فکر پر کہہ لیجئے، اور یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ عورت مارچ کے نام پر کھلی چھٹی دے دی جائے، فحاشی، اوریانی، بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی، اور جو دوستی ہوتی ہے لڑکا لڑکی کے درمیان، کیا کہتے ہیں، گرلز فرینڈ، جی بوائے فرینڈ کلچر کو عام کر دیا جائے، معذرت کے ساتھ نہ دین اس کی اجازت دے گا، نہ
ہمارا معاشرہ اس کی اجازت دے گا، نہ خاندان جس سے تعلق ہے وہ اس کی اجازت دے گا. تو اس لیے اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہو سکتی. اچھا حضرت، اس میں ایک چیز خالی میں ایڈ یہ کروں کہ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے دین میں بہت ساری چیزیں پہلے نہیں ہوتی تھیں اور آہستہ آہستہ دور کے چینجز کی وجہ سے اس میں بہت ساری چیزوں کو ایڈ آن کر دیا گیا، اور وہ برائی بھی نہیں ہے. تو ہمیں بہت ساری چیزوں کو ماڈرن کر دینا چاہیے. اگر دین اگرچہ پہلے منع کرتا تھا، اب ہمیں اس کی اجازت دینی چاہیے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. شراب، جی، زمانہ جتنا مرضی ترقی کر جائے یہ حرام حرام رہے سے گا. حلال ہوگی. نہیں. کیوں؟ قرآن کا فیصلہ ہے. جی بدکاری، جی. زمانہ جتنا بھی ماڈرن ہو جائے، کیا بدکاری کی اجازت ہو سکتی ہے؟ کیوں؟ کس کا فیصلہ ہے؟ قرآن کا فیصلہ. وہ جو مثال دی جاتی ہے نا، وہ ان مسائل میں ہے جہاں پر نص وارد نہیں ہے، اختلافی مسائل ہیں، جی اور وہاں پر اجتہاد کا عمل دخل ہے تو رخصت نکل آتی ہے. جی. اب بے حیائی، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حیائی کو حرام فرمایا مفہوماً. جی. یا اسی طرح ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی عام ہو جائے. اب آپ کہیں کہ زمانہ ماڈرن ہو گیا لہذا فحاشی کی بھی رخصت نکالیں، تو آج آپ کہیں گے اس مارچ والے کہ آپ فحاشی کی رخصت نکالیں ہیں، تو کل کوئی شراب پینے والا کہے گا شراب کی رخصت نکالو، بدکار کہے گا بدکاری کی رخصت نکالو، جوئے والا کہے گا جوئے کی رخصت نکالو. اب جوا ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے؟ بالکل. میچ کے اوپر جو سٹا ہوتا ہے یہ کتنا عام ہو چکا ہے. جی. اب کوئی کہے کہ یہ تو پورا پھیل چکا ہے لہذا آپ اس کے جواز کی بات کریں، تو اللہ کے رسول کے حکم کو نہیں چھوڑا جا سکتا. تو غیرت ایمان کا بنیادی اصول ہے، حیا ایمان کا، اسلام کا بنیادی اصول ہے. جی. تو ان اصولوں پر کمپرومائز کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ تسلی قلبی کے لیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اتنی جرت ہو گئی کہ وہ اللہ کے حکم کو بھی پسے پوش ڈالنا چاہتے ہیں، تو ہم پھر ان کا کچھ نہیں کر سکتے. وہاں پر ہم وہی کہیں گے جو آخر میں خطابات کے ہم کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ، نہیں ہے ہم پر مگر پہنچانا. تو ہم نے آپ کو بات سمجھا دی ہے، صحیح غلط دونوں راستے بتا دیے ہیں، اب آپ کی مرضی ہے. لیکن ہمارا معاشرہ اس چیز کا متحمل نہیں ہے، اس سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے. ٹھیک.